بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانیاں، لیکن کون جانتا ہے؟ سیاست فیوچر۔ ہندوستان کی آزادی کی کہانی اور تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کم تناسب کے باوجود جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کو یقینی بنانے اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ یہ الفاظ کسی عام ہندوستانی سیاسی رہنما یا پھر کسی مسلم عالم و قائد کے نہیں، بلکہ ممتاز صحافی ادیب آجہانی خشونت سنگھ نے کہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ دہلی کے انڈیا گیٹ پر تقریباً 95,300 مجاہدین آزاد کے نام تحریر کیے گئے ہیں، جن میں سے 61,945 مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے، لڑنے اور قربانیاں پیش کرنے والوں میں 65% مسلمان مجاہدین آزاد تھے۔ جد و جہد آزادی میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، لیکن ان قربانیوں کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا، عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ چلیے سچائی جانتے ہیں اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہندوستان کی تاریخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ہر ہندوستانی کو ان ناقابل تردید حقائق کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ملک کی تحریک آزادی کی حیثیت سے واقف کرانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستانی کو جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں سے واقف کرائیں، ہندوستان پر انگریزوں کے غاصبانہ قبضہ اور پھر ان کے خلاف جد و جہد آزادی کے آغاز کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پہلی جد و جہد آزادی حیدر علی اور ان کے فرزند دلبند ٹیپو سلطان نے 1780 عیسوی میں شروع کی اور 1790 میں پہلی مرتبہ فوجی استعمال کے لیے حیدر علی و ٹیپو سلطان نے میسوری ساختہ راکٹ کو بڑی کامیابی سے نصب کیا۔ حیدر علی اور ان کے بہادر فرزند نے 1780 اور 1790 میں برطانوی حملہ آوری کے خلاف راکٹ اور توپ کا مؤثر طور پر استعمال کیا۔ ہندوستان میں ہر کوئی جانتا ہے کہ رانی جھانسی نے اپنے متنبع فرزند کے لیے سلطنت و حکمران کے حصول کی خاطر لڑائی لڑی، لیکن ہم سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بیگم حضرت محل پہلی جنگ آزادی کی گمنام ہیروئن تھی، جنہوں نے برطانوی چیف کمشنر سر ہنری لارنس کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا تھا اور 30 جون 1857 عیسوی کو چین ٹاپ کے مقام پر فیصلہ کن جنگ میں انگریزی فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پہلی جنگ عظیم کو کس نے معظم کیا تھا اور اس کی قیادت کس نے کی تھی؟ اس کا جواب مولوی احمد اللہ شاہ ہے، جنہوں نے ملک میں پہلے جنگ آزادی معظم کی تھی۔ جد و جہد آزادی میں بے شمار مجاہدین آزادی نے اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کیے، جن میں 90% مسلم مجاہدین آزاد تھے۔ برطانوی راج کے خلاف سازش کے الزام میں اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح وہ انگریز حکومت کے خلاف جد و جہد کی پاداش میں پھانسی پر چڑھ جانے والے پہلے مجاہدین آزاد بن گئے۔ جس وقت اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی اس وقت اس کی عمر صرف 27 سال تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ممتاز عالم دین تھے اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سینئر مسلم رہنما تھے۔ شراب کے دکانات کے خلاف مہاتما گاندھی کے دھرنے اور گھیراؤ مہم چلائیں۔ اس میں صرف 19 لوگوں نے حصہ لیا، ان میں سے 10 مسلمان تھے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی مضبوط اور شدت کے ساتھ لڑائی لڑی۔ ان کی وہی لڑائی 1857 عیسوی کی غدر کا باعث بنی۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے رنگو برما میں بہادر شاہ ظفر کی مزار پر حاضری کے بعد کتاب تاثرات میں لکھا تھا
اگرچہ آپ بہادر شاہ ظفر ہندوستان میں زمین نہ مل سکی، آپ کو یہاں برما میں سپرد خاک ہونے کے لیے زمین مل گئی۔ آپ رنگو ینگو میں مدفون ہے، لیکن آپ کا نام زندہ ہے۔ میں ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی کی نشانی و علامت بہادر شاہ ظفر کو خراج عقیدت و گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وہی ہندوستان کی جد و جہد آزادی کا نقطۂ آغاز تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امیر حمزہ نے انڈین نیشنل آرمی کے لیے 1,00,000 لاکھوں روپئے بطور عطیہ پیش کیا۔ وہ انڈین نیشنل آرمی کے آزاد لائبریری ریڈنگ پروپیگنڈا کے سردار تھے۔ اب اس مجاہدین آزاد کا خاندان انتہائی غربت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اور تامل ناڈو کے علاقے میں یہ خاندان بسر گزر کر رہا ہے۔ ہندوستانی میمن عبدالحبیب یوسف مرفانی کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی ساری دولت 1 کروڑ روپئے انڈین نیشنل آرمی کو بطور عطیہ پیش کر دی تھی۔ اس دور میں 1 کروڑ روپئے کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ میمن عبدالحبیب یوسف مرفانی نے اپنی ساری دولت، سارے اثاثے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کو عطیہ کر دی۔ شہنواز خان ایک سپاہی، ایک سیاست داں اور انڈین نیشنل آرمی میں چیف آفیسر اور کمانڈر تھے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی قائم کردہ آزاد ہند کی جلا وطنی کا بینا کے 19 اراکین میں 5 مسلمان تھے۔ بی اما نامی ایک مسلم خاتون نے جد و جہد آزادی کے لیے 30 لاکھ روپئے سے زائد رقم کا گراں قدر عطیہ کیا تھا۔ بھارت کی آزادی میں یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔